اس بات کا قوی امکان تھا کہ بی ایس ایف والوں نے چودھری کے کارندوں کے ساتھ مل کر قریب و جوار میں ٹرک کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہو، اور جب ہم ٹرک تک پہنچے تو وہاں کایا پلٹ چکی ہو۔ جو ہم اپنی منزل سے قریب ہو رہے تھے، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اب رائفل لوڈ کر لی تھی اور فوری استعمال کے لیے اس کا سیفٹی لاک بھی ہٹا لیا تھا۔ 5 منٹ کا راستہ ہم نے بڑے محتاط قدموں سے 10 منٹ میں طے کیا۔ بالآخر ہم درختوں کے جھنڈ میں پہنچے اور کچھ فاصلے پر ہمیں ٹرک کا سامنے والا حصہ نظر آنے لگا۔ میں نے زری گل کو دیکھا۔ اس نے ٹرک کے پاس ہی تھوڑی سی آگ جلا رکھی تھی۔ وہ آگ کے پاس کھڑا تھا۔ پھر مجھے اس کے ہاتھ میں پانی کا ڈبہ نظر آیا۔ وہ اس پانی سے آگ پر چھینٹے دے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب ہم درختوں کی اوٹ سے نکل کر زری گل کے پاس پہنچ گئے۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ اب ہم صرف ٹارچ کی روشنی میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکتے تھے۔ زری گل کے چہرے پر پریشانی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوٹ آیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی گڑبڑ ہے ادھر۔ ابھی تھوڑی ٹائم پہلے ہم کو وہاں درختوں میں لالٹین کا روشنی نظر آیا۔ یوں لگا جیسے کوئی چھپ کر ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے گیا تو کوئی ایک دم بھاگ اٹھا۔ پھر کچھ آگے گیا تو اس کے ساتھ ایک شخص اور مل گیا اور پھر وہ دونوں ایک دم کھیت میں گم ہو گیا۔ دلجیت کہاں ہے؟ وہ کیبن میں ہے۔ چلو فٹافٹ ٹرک میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ زری گل سمجھ گیا کہ ہم بھی کسی گڑبڑ کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں، ورنہ ہمیں صبح آنا تھا۔ وہ اور صفدر فوراً کیبن کی چھت پر چلے گئے۔ میں اچک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد ہمارا ٹرک اس راستے پر رواں تھا جس پر ہم رات کے پچھلے پہر بھی رواں ہوئے تھے۔ ہماری گھڑیوں کے مطابق اب رات کے 2:30 بجے تھے۔ امید کی جا سکتی تھی کہ نہر کے پل پر لگا ہوا ناکہ اب کھل گیا ہوگا۔ بہرحال اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ اگر ناکہ نہ بھی کھلا ہوتا تو ہم واپس نہیں آ سکتے تھے، بلکہ اس علاقے میں بھی نہیں رک سکتے تھے۔ کسی بھی طرح ہمیں اس جگہ سے نکل کر جانا تھا۔ پختہ سڑک پر آنے کے بعد میں نے حسب سابق ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ بڑے محتاط انداز میں ہم اس مقام تک پہنچے جہاں ٹریکٹر والے نے ہمیں چیکنگ سے آگاہ کیا تھا۔ ٹرک کو درختوں میں اتار کر میں نے انجن بند کر دیا اور صفدر کو ناکے کی طرف بھیج دیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ بی ایس ایف والے قریب و جوار میں مشتبہ ٹرک کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ عین ممکن تھا کہ جو افراد ٹرک دیکھ کر واپس گاؤں کی طرف بھاگے تھے وہ چودھری رام سنگھ کے لٹ بردار کارندے ہوں۔ آگے چل کر اس سے بدترین حالات پیش آ سکتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ بی ایس ایف والوں نے قریب و جوار کی چیک پوسٹیں اور تھانوں کو ٹرک کے حوالے سے چوکس کر دیا ہو۔ دلجیت اب جاگ رہا تھا اور پگڑی لپیٹ کر میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ اسے پہلو میں دیکھ کر مجھے ایک تسلی سی ہو رہی تھی۔ ہو بہو سکھ نظر آتا تھا وہ۔ صفدر تقریباً 5 منٹ بعد دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بری طرح ہانپا ہوا تھا۔ چلیں جی، نکل چلیں، پل خالی ہے۔ اس نے خوشخبری سنائی۔ میں نے فوراً ٹرک اسٹارٹ کیا اور پل کی طرف بڑھنے لگا۔ بوٹا سنگھ کے بیان کے مطابق فرید کوٹ کا فاصلہ 60-65 کلومیٹر تھا۔ اگر ہم معمولی رفتار سے جاتے تو بھی 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے تھے، لیکن اگلے 1.5 گھنٹے میں ہم نے فرید کوٹ کی جانب صرف 20 کلومیٹر طے کیے۔ یہ سفر سست ہونے کے علاوہ بے حد اعصاب شکن بھی تھا۔ ہم نے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھیں۔ کئی مقامات پر ہم نے ٹرک کو سڑک سے نیچے اتارا اور اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ کیبن کی چھت پر صفدر اور زری گل مشین گن کے پیچھے بالکل چوکس بیٹھے تھے اور 1 سیکنڈ کے نوٹس پر میدان کارزار گرم کر سکتے تھے۔ فضلکا سے 20-22 کلومیٹر آگے نکلنے کے بعد ہمارے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے ارد گرد کوئی خطرہ موجود ہی نہیں، اور ہم یہ پاکستانی ٹرک اسی طرح چلاتے ہوئے میرٹھ بھی پہنچ جائیں تو کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ کچھ دیر کے بعد صفدر بھی نیچے کیبن میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کہنے لگا، نشے باز کی بات پر اعتبار کر کے چلیں، خدا ہی خیر کرے۔ میں نے کہا، بوٹا سنگھ نشے باز تو ہے لیکن معمولی نشے باز نہیں۔ صفدر بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے چالاکی دکھائی ہو اور صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمیں فرید کوٹ اور بابو لیاقت کا جھانسا دیا ہو۔ ہاں، یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے جان چھڑانے کے لیے اتنی تیزی سے ایسا بہانہ گھڑا ہے تو پھر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ غیر معمولی شخص ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ ہے ہرگز نہیں۔ مجھے تو کسی وقت ایک اور شک بھی ہوتا ہے، صفدر نے کش لے کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ ببر خالصہ یا اکالی دل وغیرہ کا خاص بندہ ہو اور خود کو شک و شبے سے بچانے کے لیے اس نے املی والا بہروپ بھر رکھا ہو۔
پھر اچانک صفدر کے ذہن میں خیال آیا، جیون سنگھ رکشہ والے نے بتایا تھا کہ لال سنگھ عرف لالی اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ 3-4 خاص بندے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بوٹا سنگھ ان خاص بندوں میں سے ایک ہو۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور نگاہیں سڑک پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سے آگے بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ ممکن ہے یہ بوٹا سنگھ ہی لالی عرف لال سنگھ ہو۔ صفدر سناٹے میں رہ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار شاید تمہارے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک ہے۔ جیون سنگھ نے لالی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پہلے وہ جیب تراشی کرتا تھا۔ کیا تمہیں بوٹا سنگھ میں کسی جیب تراش کی جھلک نظر نہیں آتی؟ اکثر جیب تراشوں کی طرح وہ دبلے پتلے جسم کا چھریرا سا بندہ ہے۔ پھر اس نے جس صفائی سے ہماری گن خالی کی اور پھر گولیاں میری جیب میں ڈالیں، وہ کسی ماہر فن کا کام لگتا ہے۔ تمہاری سوچ کا تو پتہ نہیں، لیکن میری سوچ خود بخود لالی کی طرف جانے لگتی ہے۔ صفدر کی نگاہوں میں غالباً بوٹا سنگھ کا مدقوق مجہول چہرہ گھوم رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یقین سے تو میں بھی نہیں کہہ رہا، ایک خیال سا ہے، جیسے تمہارا خیال ہے کہ بوٹا سنگھ لالی کا ساتھی ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لالی کا ساتھی بھی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ان لوگوں نے مقامی پولیس اور BSF والوں کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ ظلم اور انتقام کی کہانی عالمگیر کہانی ہے۔ کرۂ ارض میں جہاں جہاں انسان آباد ہے، وہاں وہاں یہ کہانی موجود ہے۔ بوٹا سنگھ کے گھر میں بھی یہی کہانی دہرائی گئی تھی۔ نشے میں چور سب انسپکٹر تلک رام اس کے گھر میں گھسا تھا۔ اس نے بوٹا سنگھ کی جوان بھابھی کو زندہ درگور کیا اور اس کی ماں کا سینہ چیر دیا تھا۔ اس کے بعد بوٹا سنگھ کے مفرور بھائی کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ ظلم پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا، لیکن انتقام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن نہیں، انتقام موجود تھا۔ وہ کہیں آس پاس ہی پھنکار رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بوٹا سنگھ کے سوکھے سڑے جسم میں ہی پھنکار رہا ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر میں تصور کی نگاہ سے ایک منظر دیکھ سکتا تھا۔ یہ منظر کسی بھی وقت وجود میں آنے والا تھا۔ یہ سب انسپکٹر تلک رام کی لاش کا منظر تھا۔ یہ مسخ لاش کسی کھیت، کسی پگڈنڈی، کسی کھالے یا پل پر پڑی تھی، اور دیکھنے والے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لال سنگھ لالی ہندو تھانے دار کو مار گیا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، صفدر نے کہا۔ کیسی بات؟ اس ہوم گارڈ نے ہم کو پہچان کیسے لیا؟ جہاں تک شکل صورت اور حلیے کا تعلق ہے، ہم پر شک کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ اس شخص نے تو ہم سے بات بھی بالکل ٹھیٹ اور مقامی لہجے میں کی تھی۔ صفدر کی ذہانت اسے اکسا رہی تھی کہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے کو حل کرے۔ میں نے اسے سلجھن سے نکالنا مناسب سمجھا۔ تمہیں یاد ہے اس شخص نے ہم سے ٹائم پوچھا تھا؟ بس وہیں ہم غلطی کر گئے۔ ہم نے اسے 10:30 کا وقت بتایا تھا، جبکہ 10:30 نہیں بجے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس وقت انڈیا کی گھڑیوں کے مطابق 11 بجے تھے۔ ہماری گھڑیوں پر پاکستانی ٹائم تھا۔ ظاہر ہے اسے تھوڑا شک تو ہم پر ہوا تھا، جو وہ ہمارے پیچھے آیا تھا۔ جب ہم دونوں نے اتفاقاً اسے پاکستان کا ٹائم بتا دیا تو اس کا موہوم شبہ ایک دم یقین کی حد کو چھو گیا۔ او گاڈ! اس بھاگ دوڑ نے تو بھنچکر بنا دیا۔ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی۔ اچانک اسے خاموش ہونا پڑا۔ ایک موڑ پر بالکل اچانک سامنے پولیس کا ناکہ آ گیا۔ پولیس والوں کی سبزی مائل وردیاں دیکھ کر میری انگلیوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہاں پولیس جیپ پر بھی موجود تھی اور اہلکار بھی مسلح نظر آ رہے تھے۔ یہ ناکہ عام بھی ہو سکتا تھا اور خاص بھی، یعنی خاص ہمارے لیے۔ اگر یہ خاص ہمارے لیے تھا تو صورتحال زیادہ سنگین تھی۔ ہمارے لیے ٹرک روکنا ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے زری گل کو پکار کر کہا، زری گل، جب تک ہم فائر کے لیے نہیں کہیں تم گولی مت چلانا۔ بالکل نہیں چلائے گا۔ ویسے بھی ایسے سوکھے سڑے لوگوں پر اتنا مہنگا گولی چلانا بالکل بیکار ہے۔ جو ہی ہم قریب پہنچے، ایک اوور کوٹ سنتری نے ٹارچ کی حرکت سے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ 2 رائفل مین اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ٹرک کی رفتار اس وقت 40 کلومیٹر کے قریب تھی۔ ٹرک روکتے روکتے میں کچھ آگے لے گیا۔ ایک رائفل مین بڑے شاہانہ انداز میں ٹہلتا ہوا ٹرک تک پہنچا۔ یہ ایک فربہ اندام سکھ تھا۔ رنگ سیاہ اور رخساروں پر چیچک کے داغ تھے۔ میں نے ٹرک سے نیچے اتر کر اسے ست سری اکال کہا۔ بہت رغونیت سے اس نے جواب دے کر کاغذات طلب کیے۔ پولیس والے کا انداز دیکھ کر مجھے اتنی تسلی ہو گئی کہ یہ کوئی عام ناکہ ہے جہاں معمول کی چیکنگ ہو رہی ہے اور بس ٹرک وغیرہ کے ڈرائیوروں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، سرکار، کاغذات تو بالکل پورے ہیں،
لیکن بڑی ایمرجنسی میں جا رہا ہوں۔ کیا ایمرجنسی ہے؟ تیری پتنی کو بچہ ہونے والا ہے کیا؟ پتنی تو بھی واحد گرو نے دی ہی نہیں بادشاہ ہو، بس ادھر ادھر سے کام چلا رہے ہیں۔ دراصل میرا ہیلپر ہے اندر، اس کی ٹانگ میں گردے کا بڑا سخت درد ہو رہا ہے، تڑپ تڑپ جا رہا ہے۔ 10-20 منٹ اور اسپتال نہ پہنچا تو سرگواشی ہو جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اندر سے دلجیت دلسوز آواز میں کر رہا، او ربا میں مر گیا، میرا تو کچھ کر لو۔ رائفل مین نے آگے بڑھ کر ٹرک میں جھانکا۔ دلجیت اوندھے منہ نشست پر پڑا تھا۔ رائفل مین بولا، اوئے اس خانہ خراب کا گردہ اس کی ٹانگ میں ہے؟ مجھے تو ٹھیک سے پتہ نہیں جی، ابھی 10-15 دن ہی ہوئے مجھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے۔ کہتا ہے کمر سے درد نکلتا ہے اور ٹانگ میں جاتا ہے۔ رائفل مین نے کہا، عجیب پاگل خانے ہو تم بھائی، ہم نے تو اب تک یہی سنا تھا کہ گردے کا درد اس طرف ہوتا ہے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دلجیت نے ایک بار پھر دردناک انداز میں ہائے وائے کی۔ رائفل مین بولا، بہرحال میں تمہیں اسپتال جانے سے نہیں روکتا، اس بندے کو کسی دوسری گاڑی میں ڈالو اور اسپتال پہنچا دو۔ دوسری گاڑی میں؟ وہ کس لیے؟ یہ گاڑی بند ہوگی، آگے پیچھے سے تمہاری کوئی نمبر پلیٹ نظر نہیں آ رہی، یہ سائڈ کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے تم گولی کی رفتار سے اڑے جا رہے ہو۔ کس جگہ سے آیا یہ ٹرک؟ क्षमा کر دو سرکار، نمبر پلیٹ ہی کیا سارا ٹرک کیچڑ سے بھرا ہوا ہے، باقی سارے کاغذات تو پورے ہیں، ایک ایک کاغذ دکھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اتنی دیر میں یہ بندہ مر جائے گا۔ میں نے تیزی سے اطراف کا جائزہ لیا اور جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر پولیس والے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ یوں اچھلا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی بتی بنا کر اپنے ہیلپر کو دے دے، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی تمہاری، یہ گاڑی تھانے میں بند ہوگی۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ بالکل وہی مکالمے تھے جو ہم لاہور، پنڈی اور کراچی وغیرہ کی سڑکوں پر اکثر سنتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کام بن سکتا ہے۔ 50-50 کے 2 اور نوٹ میں نے جیب سے کھینچے تو پولیس والے کی آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی، اور یہ طوفان بلاخیز جتنی تیزی سے نمودار ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گیا۔ نوٹ جیب میں ٹھونس کر رائفل مین ایک طرف ہٹ گیا۔ جو ہی وہ ناکے کی طرف مڑا، میں اچک کر ٹرک میں سوار ہوا اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ بہت کم قیمت وصول کی تھی ان پولیس والوں نے اس ٹرک کو چھوڑنے کی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا قیمت لے کر کیا چھوڑ رہے ہیں تو شاید باقی کی تمام عمر وہ افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے رہتے۔ ناکے کے قریباً 150 گز آگے جانے کے بعد ہمیں ویلکم کا ایک بڑا بورڈ نظر آیا۔ ہم بلدیہ فرید کوٹ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ فضلکا کی طرح فرید کوٹ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں سے فیروز پور 30-40 کلومیٹر کے قریب ہے۔ فرید کوٹ میں زیادہ آبادی سکھوں کی ہے۔ اس سے پہلے کبھی میرا فرید کوٹ آنا نہیں ہوا تھا، لہٰذا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کون سی سڑک کدھر جاتی ہے۔ انڈین وقت کے مطابق اب صبح کے 6 بج چکے تھے۔ ملگوجا اجالا دھیرے دھیرے تاریکی پر غالب آ رہا تھا۔ کچے پکے راستوں پر سحر خیز افراد مثلاً اخبار فروش، دودھ فروش، قصاب اور پھل فروش وغیرہ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے ہمارے ٹرک پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی، لیکن جو شاید ٹرک کے اندر تھی اس پر کسی کی نگاہ پڑ سکتی تھی، نہ اس تک کسی کا تصور پہنچ سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہونا ہمارے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں دھیمی رفتار سے جا رہا تھا اور ٹرک روکنے کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر ایک ایسی جگہ نظر آ گئی۔ سڑک سے کافی ہٹ کر یہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ ایک پرانا سا گردوارہ بھی یہاں بنا ہوا تھا۔ دور سے ہی پتہ چلتا تھا کہ گردوارہ بے آباد ہے۔ میں نے ٹرک کو سڑک سے اتارا اور گردوارے کے عقب میں لے گیا۔ یہ جگہ ہماری ضرورت کے عین مطابق تھی۔ ٹرک ان درختوں اور گری پڑی دیواروں میں یوں سما گیا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی۔ ٹرک روکتے ہی میں نے اس کا بونٹ اٹھا دیا اور ٹول بکس میں سے چند اوزار نکال کر یہاں وہاں بکھیر دیے۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے صفدر نے ٹرک کے نیچے چٹائی بچھا دی اور چٹائی پر بھی چند اوزار رکھ دیے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ہاتھ اور زری گل کا منہ بھی کالا کر دیا۔ اب یہاں کوئی بھولا بھٹکا شخص آ بھی نکلتا تو اسے یہ پوچھنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے دوران سفر ٹرک خراب ہو گیا تھا اور وہ اس کی خرابی سے الجھے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر جاتا ہوں اور بابو لیاقت علی کا کھوج لگاتا ہوں۔ صفدر ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن پھر خود ہی اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹرک پر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ ٹرک پارک کرنے کے لیے ہمیں نہایت مناسب جگہ مل گئی تھی۔ یہ زمین بے آباد تھی۔
قریب و جوار میں کوئی کھیت نظر آتا تھا نہ راستہ، درخت بھی بس وہ تھے جو کلری زمین پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ شکستہ گردوارے میں تو اب شاید واحے گرو بھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال ہم کسی امکان کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے صفدر کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی اور انہیں ٹرک لے کر یہاں سے نکلنا پڑا تو وہ میرا انتظار کس جگہ کریں گے۔ ہم نے فضلکا جانے والی سڑک پر فرید کوٹ کی جانب سے 10ویں سنگ میل کی نشانی رکھی۔ اس موقع پر میں نے اپنا داغدار لباس صفدر سے تبدیل کر لیا۔ خود کا رائفل ہلکی پھلکی اور چھوٹی نال کی تھی۔ اسے بکل کے نیچے چھپانے میں مجھے حسب سابق کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ نقدی میرے پاس موجود تھی اور بابو لیاقت علی کا ایڈریس بھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گردوارے کے عقب سے نکل آیا۔ 4-5 فرلانگ پیدل چلنے کے باوجود مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ 1-2 ٹیکسیاں قریب سے گزری لیکن وہ میرے کام کی نہیں تھی۔ ڈرائیوروں والے خستہ حلیے کے ساتھ میں ٹیکسی کار میں بیٹھتا تو مشکوک ٹھہرتا۔ میرے لیے سب سے مناسب سواری بس تھی، جس میں بندہ ہجوم میں گم ہو جاتا ہے اور نہ کوئی غور سے اس کی طرف دیکھتا ہے نہ گفتگو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک خطرہ پنہا تھا۔ میں چادر تلے رائفل چھپائے ہوئے تھا اور ہجوم میں اس رائفل کا آہنی لمس کسی کو بھی چونکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ بہرطور مجھے بس میں ہی بیٹھنا پڑا کیونکہ وہ مہیا ہو گئی تھی۔ 40 پیسے کا ٹکٹ لے کر میں اسٹیشن کے اسٹاپ پر اتر گیا۔ یہ شہر کا بارونق حصہ تھا۔ 8:30-9 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن جتنی رونق نظر آنی چاہیے تھی اتنی تھی نہیں۔ اکثر دکانیں بھی بند نظر آ رہی تھیں۔ ایک خوش باش خوانچہ فروش سکھ سے باتوں کے دوران پتہ چلا کہ آج اتوار ہے۔ در حقیقت دنوں اور تاریخوں کا حساب کتاب ہمارے ذہنوں سے بالکل نکلا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں سے مقامی لہجے میں پوچھتا پاچھتا میں گاندھی اسکوائر پہنچا۔ وہاں سے 1-2 گلیوں سے گزر کر بابو لیاقت کی بیٹھک پر پہنچ گیا۔ یہ شہر کا گنجان آباد حصہ تھا۔ ایک نیم تاریک گلی میں لوہے کا بڑا سا پھاٹک تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ہی کالے رنگ کا لیٹر بکس تھا۔ لیٹر بکس پر ایڈوکیٹ لیاقت علی بابو کے الفاظ درج تھے۔ میں نے دیکھا گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ ایک 12-13 سالہ سکھ لڑکے نے پوچھا، کس سے ملنا ہے باجی؟ میں نے بابو لیاقت کا نام لیا۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ شام کے بعد بیٹھک میں آتے ہیں، لیکن آج اتوار ہے اس لیے 2:30-3 بجے تک آ جائیں گے۔ اس دوران ایک ہندو لڑکا بھی ہمارے قریب آن کھڑا ہوا۔ لڑکوں کے لب و لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ علاقے میں بابو لیاقت کی کافی عزت ہے اور ایسے شخص کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو بابو لیاقت سے ملنے آیا ہو۔ بابو لیاقت کا گھر شہر کے ایک متمول علاقے میں تھا اور لڑکوں نے وہاں کا جو ایڈریس بتایا وہ خاصا پیچیدہ تھا، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ بیٹھک میں ہی بابو لیاقت کا انتظار کیا جائے۔ میری گھڑی اب 10:30 بجا رہی تھی۔ میں یوں ہی کچھ دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ایک سینما ہال میں گھس گیا۔ 12 سے 3 کا شو چلنے والا تھا۔ بابو لیاقت کو بھی 3 بجے آنا تھا، لہٰذا یہ مصروفیت عین حسب حال تھی۔ فلم سازی انڈیا کی اہم ترین صنعتوں میں سے ہے۔ یہاں کے اکثر سینما ہال وسیع و عریض اور سجے سورے ہوتے ہیں۔ میں اسٹال کا ٹکٹ لینا چاہتا تھا لیکن وہ ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً گیلری کا ٹکٹ لینا پڑا۔ یہ بھری پوری گیلری کافی بلندی پر واقع تھی۔ یہاں سے ہال میں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کسی مینار پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ پچھلے 10-15 منٹ سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جب میں گیلری میں آ کر نشست سنبھال چکا اور میرے دائیں بائیں 2 پینٹ کوٹ والے سردار صاحبان آ کر بیٹھے تو میرا شبہ تقویت پکڑنے لگا۔ میں بیکار سے لباس میں تھا اور خوش پوش لوگ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا خاص مجبوری کی حالت میں ہی پسند کرتے ہیں۔ فلم ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ فلم سے پہلے سنگ تراشی کے بارے میں کوئی ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے نوجوان لڑکیاں لڑکے ہندو دیو مالا کے کرداروں کو مجسم کر رہے تھے۔ اریاں دیویاں، ننگے دیوتا اور پھر ان کے شرمناک ملاپ کی منظر کشی، یہ وہ مناظر ہیں جو اہل مغرب مخصوص فلموں میں بھی سوچ سمجھ کر دکھاتے ہیں۔ یہاں اہل مشرق انہیں مذہب کے نام پر دیکھ رہے تھے۔ ہندو معاشرے کی یہ کج روی قدم قدم پر نمایاں ہوتی ہے۔ جلدی مجھے ہال کی نیم تیرگی میں اپنے ارد گرد پراسرار نقل و حرکت محسوس ہوئی۔ میرا شبہ ہر گھڑی تقویت پکڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گرم چادر کے نیچے رائفل پر میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران بائیں جانب بیٹھے سکھ نے میرے ساتھ گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس نے پہلی دستاویزی فلم پر مختصر سا تبصرہ کیا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے گرد حلقہ تنگ ہو رہا تھا اور میں اس حلقے کو صاف محسوس کر رہا تھا، پھر بھی میں آخر وقت تک دیکھنا چاہتا تھا۔
دل کی گہرائی میں کہیں یہ امید اب بھی موجود تھی کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں۔ بائیں طرف بیٹھا سکھ عام سے انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ دائیں طرف بیٹھے سکھ نے عام سے انداز میں ریوالور نکالا اور میرے پہلو سے لگا دیا۔ خبردار مہاشے، حرکت کی تو گولی ٹپکا دوں گا۔ وہ بے حد صفاقی سے بولا، تاہم یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ ساتھ کی نشست پر بیٹھا شخص بھی نہ سن سکا۔ سارا ہال اپنے حال میں مست تھا۔ نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور پوتر مناظر کی دید سے دلوں میں خودبد ہو رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہال کے بیچوں بیچ 3 نشستوں پر کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ لاہور کا استاد جہانی لاہور سے بہت دور ایک گرما گرم سنیما میں فرید کوٹی سکھوں کے نرغے میں تھا۔ یکا یک میں نے ریوالور پر ہاتھ مارا۔ ریوالور سکھ کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس کے ساتھ ہی میرا دایاں مکہ بڑی شدت سے اس کے جبڑے پر لگا۔ بائیں طرف والے سکھ نے بڑے جوش کے عالم میں مجھے پکڑنا چاہا۔ میں نے نیچے جھک کر خود کو بچایا۔ وہ اپنے زور میں میری کمر پر گرا۔ میں نے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ دیا اور ایک ہی جھٹکے سے الٹا کر دوسری طرف پھینک دیا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے گیلری میں پٹخا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ گیلری میں نہیں گرا۔ جس رو میں ہم بیٹھے تھے اس کے بعد صرف ایک رو اور تھی، اور اس کے بعد ہال کی گہرائی تھی۔ مد مقابل پشت کے بل گیلری کے جنگلے سے ٹکرایا اور اچانک دوسری طرف لڑک گیا۔ اس کی چیخ اور اس کے ہال میں گرنے کی آواز بڑی زوردار تھی۔ آنن فانن سنیما میں کوہرام مچ گیا۔ عقبی نشستوں پر سے 2 افراد مجھ پر جھپٹے۔ میں نے ایک کے چہرے پر دھواں دھار ٹکر ماری، دوسرے کی تھوڑی پر میری رائفل کا بٹ لگا۔ بٹ کی ضرب زوردار تھی۔ مضروب اچھل کر ایک ساڑی پوش لڑکی سے ٹکرایا۔ لڑکی ہسٹریائے انداز میں چیخی اور اپنے شیرخوار بچے سمیت لڑکھڑا کر جنگلے کے پاس ڈھیر ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں گن کی موجودگی محسوس کر کے فلم بین چلاتے ہوئے چاروں طرف بھاگے۔ میں دروازے کی طرف لپکا تو 2-3 افراد اور مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں بے دریغ ان سے بھڑ گیا۔ 5-10 سیکنڈ تک میرے اور ان کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ ان میں سے 2-3 گن کی مہلک ضربیں کھا کر دور جا گرے۔ تیسرا دیوار سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسی وقت کسی نے عقب سے مجھے دبوچا۔ اس کی گرفت مضبوط اور جسم فولاد کی طرح سخت تھا۔ وہ غضبناک درندے کی طرح غرا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرے ذہن میں برق سی لہرا گئی۔ میں نے رخ موڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے میں میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ میرے پیچھے جلال تھا، وہی جلال جس کا صفدر کے ساتھ زبردست مارکا ہوا تھا اور جس کے بارے میں افراہیم نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اس کی بیوی ارجمند کا یار ہے۔ میں نے آخری بار اسے چٹے پل والی حویلی میں دیکھا تھا۔ اب وہ جھنگ اور چٹے پل سے سینکڑوں میل دور فرید کوٹ کے اس سنیما ہال میں موجود تھا۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں پہنچا یہ بعد میں سوچا جا سکتا تھا۔ فوری طور پر ضرورت اس امر کی تھی کہ میں اس کی جان لیوا گرفت سے نکلوں۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر سامنے سے آنے والے حملہ آور کے منہ پہ دے ماری اور پھر ایک شدید جھٹکے کے ساتھ خود کو آہنی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ہم دونوں اوپر نیچے فرش پر گرے۔ گرفت میری توقع سے زیادہ سخت تھی۔ افراہیم نے بتایا تھا کہ جلال انڈین فلم انڈسٹری کا ایک مانا ہوا اسٹنٹ مین ہے، اور صفدر نے بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک نہایت سخت جان فائٹر ہے، اور اگر اس روز وہ نشے میں نہ ہوتا تو اسے زیر کرنا ناممکن تھا۔ آج ان بیانات کی تصدیق ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بالائی جسم کسی شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ اگر رائفل میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو میرے لیے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا ناممکن تھا۔ میں نے رائفل کے کندے سے حریف کی پسلیوں میں اندھا دھند ضربیں لگائیں۔ جو ہی گرفت ذرا نرم پڑی میں نے خود کو چھڑا لیا۔ آزاد ہوتے ہی میں ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اب ہال کی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے آنے والا جلال ہی تھا۔ وہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں گیلری کے کسی بھی دروازے سے باہر نکل سکتا۔ وہاں دھکم پیل ہو رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے تھے۔ گیلری کے آخر میں باکسز کی قطار تھی۔ میں نے ایک باکس میں چھلانگ لگائی اور اس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جلال پوری رفتار سے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نیچے اترنے والے زینوں پر پہنچا تو مرد و زن اور بچے چیختے پکارتے مختلف اطراف میں بھاگے۔ اس موقع پر میں خود کا رائفل کا برسٹ مارتا تو کم از کم جلال اور اس کے ایک ساتھی کو تو ہلاک کر ہی سکتا تھا، لیکن اس کوشش میں کئی اور جانے جانے کا اندیشہ تھا، اور میں کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی گرفتاری ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ میں نے چند ہوائی فائر کیے اور آخری کوشش کے طور پر زینوں کی طرف بڑھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فیصلہ کن لمحہ گزر چکا تھا۔ پہلو سے 2 افراد چیلوں کی طرح مجھ پر جھپٹے۔
میں نے ان میں سے ایک کی ٹانگ میں گولی ماری، لیکن دوسرا توپ سے نکلے گولے کی مانند مجھ سے ٹکرایا اور مجھے لیتا ہوا چکنے فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی کئی افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔